السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طاہر۔ آج میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں جس پر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کبھی آپ سے یہ درخواست نہیں کیا ہے، لیکن آج میرا مجبوری ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا واقعات دیکھنے کو ملتا ہے جہاں لوگ ایک دوسروں کا راز دھڑک افاش کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف ان کی درمیان اعتماد کو کمزور کرتا ہے بلکہ ایک دوسروں کی عزت بھی مجروح ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میرا بندوں کا راز چھپاؤ گے تو میں تمہارا راز بھی چھپاؤں گا، لیکن اگر تم نے میرا بندوں کی عزت پردہ نہیں رکھا تو میں بھی تم پر پردہ نہیں ڈالوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسروں کے رازوں کو محفوظ رکھتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں بلکہ ایک خوبصورت اور اعتماد بھی حاصل ہو جاتا ہے، معاشرہ بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر ہمارے گاؤں میں یہ بہت سے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ میرے یا کسی اور کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے غلط افواہیں پھیلاتے ہیں۔ بغیر کسی حقیقت کے یہ لوگ خطوں کو بناتے ہیں اور پھر ان میں چھوٹے الزام لگا کر دوسروں کے درمیان فساد پیدا کرتے ہیں۔ لوگ یار، آپ لوگ جو میرے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں، عزت دینے والا اللہ ہے اور صرف وہی ہے جو کسی کو عزت دے سکتا ہے۔ تم لوگوں کا سب کوششیں ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تم جسے چاہو عزت دیتا ہے اور جسے چاہو ذلت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کے عزت یا ذلت کا فیصلہ کر سکے۔ انسان جتنا بھی کوشش کرے، اللہ کے مرضی کے سامنے سب کچھ بیکار ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارا فساد کہاں سے پھیل جاتا ہے؟ تو آئے سنتے۔ یار، آج کل کچھ لوگ ایک دوسروں کی کامیابیوں پر جلتے ہیں اور اس کے وجہ سے غلط حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم کسی اور کی کامیابی پر حسد کرو گے تو یہ تمہارے حق میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کے کامیابی پر خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیابی دے گا۔ یہ یاد رکھو، اگر تم کسی اور کی کامیابی پر خوش ہو گیا تو کل کو تم بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میرا گارنٹی ہے آپ سے۔ میں آپ کو سادہ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست احمد اور بلال بہت قریب تھے۔ ایک دن احمد نے بلال کا ایک راز معلوم کر لیا جو اس نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے بتا دیا تھا، لیکن جب ایک دن احمد نے غصے میں آ کر بلال کا وہ راز سب کے سامنے فاش کر دیا تو بلال بہت شرمندہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں کے درمیان دوستی میں درار آ گیا۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کے حرکت سے نہ صرف بلال کو تکلیف پہنچا ہے بلکہ اس کی عزت بھی ختم ہو گیا ہے۔ پھر احمد نے سیکھا کہ ایک نیک دوست وہ ہوتا ہے جو ایک دوسروں کے رازوں کی حفاظت کرے اور کبھی بھی انہیں دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ پیارے دوستو، میں نے یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ میرا واچ ٹائم ویوز بڑھ جائے، یہ سب تو ملیں گے انشاءاللہ، لیکن میرا اصل مقصد یہ تھا کہ آج کے معاشرے میں ہم سب مل کر ایک دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اچھائی کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے۔
میں چاہتا ہوں کہ جتنے علم میرا پاس ہے وہ آپ تک پہنچاؤ تاکہ ہم سب مل کر ایک بہتر معاشرہ بنا سکے۔ تو دوستو میرا ویڈیو یہاں پر ختم ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھے، پتہ نہیں کب مر جائیں گے، دعاؤں میں یاد رکھے، دعا کرے، ٹھیک ہے؟ میں بھی دعا کرتا ہوں ہر نماز میں، آپ لوگ بھی میرے لیے خصوصی دعا کرے، ٹھیک ہے؟ اور ملیں گے نیا ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔